عید کی نماز سڑکوں پر نہ پڑھیں بلکہ 1 یا 2 یا 3 جماعتیں کر لیں۔ حکومت کی گائیڈ لائنز کا پالن کریں۔ خبر بریلی سے۔ بریلی میں آل انڈیا مسلم جماعت کے راشٹریہ ادھیکش مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے کہا کہ عید کی تمام تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ میں تمام عیدگاہ کے امام اور مسجد کے امام حضرات سے اپیل کروں گا کہ عید کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اور نماز میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ روڈ پر نماز نہ ہو۔ عیدگاہ اور تمام مسجدوں میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر کہیں مسجد چھوٹی ہے اور نمازی زیادہ آ گئے ہیں تو مسجد کے اندر سما نہیں پاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ مسجد میں امام بدل کر دوسری جماعت یا تیسری جماعت کی جا سکتی ہے، پھر روڈ پر جماعت کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روڈ پر نماز لوگ پڑھتے ہیں تو ایمبولینس، ٹریفک اور لوگوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا بند ہو جاتا ہے، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام رواداری اور انسانیت کا مذہب ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں۔ مولانا نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے روڈوں پر نماز نہ پڑھی جائے۔ مولانا نے آگے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہاتھ پر کالی پٹی باندھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان پر بھی مسلمان عمل نہ کریں، کالی پٹی نہ باندھیں، کیونکہ یہ دن خوشیوں کا دن ہے اور کالی پٹی باندھ کر خوشی کے دن کو غم میں نہ بدلیں، اور اپنے دیش کے لیے اور اپنے پریوار کے لیے خوشحالی اور ترقی کی دعا کریں۔ مولانا نے آگے یہ کہا کہ دیش کے سیاسی حالات سبھی کو معلوم ہیں، اس لیے میں امام حضرات سے گزارش کروں گا کہ عید کے دن اپنی تقریروں میں راجنیتک چیزوں کو مدعا نہ بنائیں، ان مدعوں کو سیاست دانوں پر چھوڑ دیں اور اپنی تقریروں کو مسلم سماج کے اندر پھیل رہی برائیوں کی روک تھام پر کیندرت کریں۔ حکومت دوارا جاری کی گئی تہواروں سے سمبندھت گائیڈ لائنز کا پالن کریں اور عید کی نماز سے پہلے غریبوں مسکینوں کو فطرے کی رقم ادا کریں اور اناج دے کر ثواب حاصل کریں۔ میں سب سے پہلے عید الفطر کی تمام دیش واسیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں خاص طور پر عیدگاہ کے امام حضرات اور مسجد کے اماموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز کا اہتمام بہت خوب طریقے سے اچھے سے کریں، عید کی تیاریاں اچھے سے ہوں تاکہ بہت بہترین انداز میں عید کی نماز ادا کی جائے۔ عید میں بوڑھے، بچے، جوان سبھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ روڈ پر نماز پڑھی گئی، تو اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ روڈ پر جماعت نہیں کرنا ہے، روڈ پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہو جائے، امام بدل کر کے پھر جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی دوسری جماعت کر دی جائے، اس طریقے سے تیسری جماعت کر دی جائے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 آپ جماعتیں کر سکتے ہیں۔ امام کو بدلنا ہوگا۔ اگر یہ انتظام کرتے ہیں تو اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو ایمبولینس جانے والی روڈ پر ہے اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹریفک جام نہیں ہوگا، دن چریا آرام سے آدمی کی چلتی رہے گی، کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ادھر خوش اسلوبی کے ساتھ بہت اچھے سے نماز بھی ادا ہوتی رہے گی۔ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اور رواداری اور انسانیت اپنانے کی بات کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ تمام امام حضرات اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ روڈ پر، پارکوں میں، چوراہوں میں یا اوپن جگہ پہ اس طرح کہیں جہاں پر کوئی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، قطعاً نماز نہ پڑھیں اور نہ پڑھائیں۔ اور خاص طور پر میں یہ بھی تمام عام مسلمانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ عید کے دن کالی پٹی لوگ باندھیں۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور کالی پٹی باندھنے کا مطلب ہے کہ ہم غم کا دن منا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ عید کے دن کو خوشی کے طور پر منائیں، اور غم کے دن کے طور پر اس کو نہ منائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کو خارج کر دیں۔ کالی پٹے باندھنے کے دن اور ہو سکتے ہیں، مگر عید کا دن تو خوشی منانے کا ہے۔
اس دن نماز پڑھیں اہتمام کے ساتھ اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے دیش میں امن و شانتی قائم رکھے، ہمارے دیش کو خوشحالی عطا فرمائے اور اپنے پریوار کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ کھل گیا ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھتے رہیے SKS 24 نیوز نیٹورک۔